میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ایک سزا یافتہ مجرم وزیر اعظم، ایک تحریک کا اعلان، ایک سونامی مارچ کی دھمکی، دھرنے، جلسہ جلوس۔ کیا ہم اب اس سال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب کو ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ انہوں نے اعلان جنگ تو کیا، لیکن اعلان کے بعد تحریک چلانی بھی پڑتی ہے۔ لائرز موومنٹ میں انہوں نے چلائی تھی، اس کے بعد سے اب تک نہیں چلا سکے۔ گو زرداری گو کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، لیکن نتیجہ بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ زرداری صاحب کہیں نہیں گئے، اب دیکھنا ہے کہ آگے وہ جائیں گے اور کیا نواز شریف صاحب کے زور سے جائیں گے، یا عمران خان صاحب جو کہ آج بھی راولپنڈی میں ایک دھرنا دے رہے ہیں اور جلسہ جلوس ان کی طرف سے بھی ہوتا رہا ہے، کہتے ہیں اپیل کے بعد وہ بھی ایک سونامی مارچ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر یہ وزیر اعظم گیلانی جو کہ اب مجرم بھی ہو چکے ہیں اور اپیل ابھی تک تو نہیں ہوئی، ان کا کنوکشن ابھی تک سٹینڈ کرتا ہے۔ کافی لوگوں کی نظر میں تو وہ اب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کی نظر میں ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس اب شروع ہو جانا چاہیے، لیکن چاہے جو بھی ہے، اگر اپیل میں یہ کنوکشن اوورٹرن نہیں ہوتا تو انہیں کچھ عرصے بعد وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، جو کہ ایک کڑی نظر رکھتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، ایک تجزیہ نگار بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی ایم ایل کے۔ اور شیخ رشید صاحب، آپ سے ہم یہی پوچھیں گے کہ اگلا جو آنے والا سال ہے اس کو آپ کس طرح انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر وزیر اعظم گیلانی صاحب سے شروع کر سکیں، جو کہ آپ کا بیسکلی سب سے میرے خیال سے فیوریٹ ٹاپک ہے، ایک ایسا وزیر اعظم جس کے حوالے سے، جن کے بیٹوں کے حوالے سے آپ وقتاً فوقتاً تعریف کرتے رہتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کے حوالے سے آپ نے جو ہے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکلز لکھنے کی حد تک انہیں سراہا ہے۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے، لیکن کہ اب جو کنوکٹ ہونے کے بعد بھی آپ کے وزیر اعظم ہیں، شیخ صاحب، یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں، علمدار گیلانی ان کا والد بھی ایبڈو ہونے کے بعد چلتا رہا تھا۔ اس خاندان میں یہ ان کی سوچ ہونی کہ بھئی میرے بیٹے کو بہت جلدی شہرت مل گئی ہے، اتنی جلدی اس کو شہرت نہ ملتی اگر وہ ایفیڈین کیس میں نہ آتا، اگر ڈرگز کے کیسز میں نہ آتا۔ وجہ شہرت عزت کے ساتھ منسوب ہو، شرافت، دیانت کے ساتھ تو اور بات ہو، اور بعض لوگوں کو بدماشی، چور بازاری اور ڈکیتی اور ملک کے کیا کہتے ہیں منشیات فروشی کے کیسز میں اگر عزت ملے تو پھر یہ سوچ کی کمی ہے، اسے ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور اس قوم کے حالت زار پر بھی ترس آتا ہے کہ ایک سزا یافتہ کل جائے گا ادھر 1 گھنٹے کے لیے، اور ادھر عزت مرتبہ اور ڈرمنگ ہوگی، اور وہاں ایجور پہ اور آکسفورڈ اسٹریٹ پر اور کیا 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 ہمارے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں کہ کسی کو ہم امپورٹ کرتے ہیں، کسی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کسی کے سزا یافتہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ ملک کے اہم مسئلوں پہ آپ 1 گھنٹے کی مذاکرات کر کے آؤ، اور حالت یہ ہے کہ مارنے والے گھر آ کے ڈرون مارتے ہیں، معافی مانگنے پہ کہتے ہیں جاؤ، نہیں مانگتے، کرنا ہے جو کچھ کر لو، اور ہم پھر بھی ہاتھ جو کر کھڑے ہیں، جو کہے مائی باپ، جو آپ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، برائی تو آپ وزیر اعظم کی کرتے آئے ہیں، اب ہوگا کیا؟ کنوکٹ وہ ہو گئے ہیں، نواز شریف نے تحریک کا اعلان کیا ہے، عمران خان سونامی مارچ کی بات کر رہے ہیں، اب ہو برائیاں تو آپ ان کی کرتے منسٹر کو یہ رہتے ہیں۔ چینج کریں گے۔ اچھا، اور یہ انہوں نے اس وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا جب ملتان گئے تھے ان کے گھر فیئرویل ڈنر کے لیے، چھت کی طرف دیکھا، فلور کی طرف دیکھا، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا جب میں 1 دفعہ پہلے کبھی آیا تھا اس سے حالت بہت بہتر ہو چکی ہے۔ یہ فکرہ جو ہے وہ لڑا زرداری صاحب کا انہوں نے بعد میں ذکر کیا کہ میرا نہیں خیال تھا کہ آصف زرداری کی چھت سے زمین پر نظر ہے، کسی نے کہا زمین کے نیچے بھی اس کی نظر ہے، اور سر ابھی تو لگ رہا ہے چھت کے اوپر بھی نظر ہے۔ صحیح ہے، آئی فلی انڈورس، میں سمجھتا ہوں کہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو سر لیکن یہ بتائیں نا کہ ٹھیک ہے اپنے وزیر اعظم کو وہ بدل دیں گے، کیا رلا دھلا کے اور تذلیل سپریم کورٹ کی کر کے اس ملک کو مزید اس آپ جس طرح کہتے ہیں لال بتی پیلی بتی کے پیچھے مزید لگا کے وقت کا ضیاع کر کے، یا پھر اب ان کا یہ ہے کہ چلیں یہ اپیل پروسیس اور باقی ساری چیزوں سے ملک کو نجات دلائیں اور اس کو ایک خوش اسلوبی سے معاملات طے کریں؟ اس طرح ہوگا یا پھر یہ مزید ڈریگ ہو؟ ان کے بنیادی ایجنڈے میں فوج کو بھی اسی طرح فیلڈنگ کروانی اور ان کو
آپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کو فیلڈنگ میں رکھنا اور ان کی تذلیل کرنا اور ان کی کرنا. اب دیکھیں جیسے جیسے نعرے جس طرح لوگوں کو بلا کے بارز میں انہوں نے نعرے لگوائے ہیں, مجھے پورا یقین ہے چودھری افتخار صاحب کو پتہ ہوگا کہ ان وکیلوں کو کون لے کر آیا تھا. جس چودھری افتخار کے نام کی پوجا کی جاتی تھی اور جس چودھری افتخار کے نام پہ لیڈی ڈیانا سے زیادہ کیمرہ ان کے اوپر رہا, اگر لیڈی ڈیانا کے فیونرل پر 24 گھنٹے تھا تو آپ دیکھیں کہ چودھری افتخار کے اوپر 26 گھنٹے لائیو کیمرہ رہا. لیکن ایک وہ وقت آیا کہ انہوں نے فوج کے مسئلے سے فارغ اور ان معاملات کے بعد انہوں نے اس پر توجہ دی ہے, اور اس پر توجہ دینے کا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پرائیویٹ چینلز پہ بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں کوئی چیز محفوظ نہیں سوائے فیصلہ محفوظ ہے, اور دیکھیں کتنے دن تک محفوظ ہے. شیخ صاحب, یہ آپ کی جب بھی تنقید آتی ہے اس زمانے میں کہ جب ہمارے مجرم اعظم نہیں وزیر اعظم تھے, اور شاید اب بھی وزیر اعظم ہی رہے ہیں اگر یہ اپیل کے اندر ان کی کنوکشن اوورٹرن ہو جائے, ڈریں اس وقت سے وہ مغل اعظم نہ ہو جائیں. مجرم اعظم تو ہے, کہیں مغل اعظم نہ ہو جائیں. لیکن اور شیخ صاحب آپ نے جتنی یہ کرپشن کے حوالے سے یو بین اسپاٹ آن, یہ جو آپ کمپیوٹرائز چور والی بات کرتے تھے سال 1.5 سال پہلے, اس وقت یہ ٹروئکا نما جو چیز ایمرج کی ہے کہ ہر جو اہم عہدیدار ہیں ان کے بچے کم از کم اگر وداؤٹ پروف بھی لیکن کسی نہ کسی اسکینڈل کے اندر ملوث ہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوٹ ہے, جس جمہوری جو یہ بوٹ ہے جس کشتی پہ ہم سب چل رہے ہیں, اب اس کو کچھ زیادہ راک کیا جا رہا ہے ان سارے الزامات کی وجہ سے؟ آپ خدا پہ یقین کریں, میں نے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں, نہ میری بڑی خواہشیں ہیں, میں 7-8 دفعہ وزیر بن چکا ہوں. میں ان اولادوں کے اکاؤنٹس اور ان کے باہر کے معاملات سے واقف ہوں. 2-3 سال پہلے میں کہتا تھا یہ کمپیوٹرائز چور ہیں. میں ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں اپنی رائے پہ کہ ایک دن اس ایفیڈن کیس میں اس توقیر کو اٹھانے کے لیے اے این ایف والے ملتان, ان کو پتہ لگا یہ توقیر گیلانی ادھر ہے, اور اس کو جب پکڑنے گئے تو موسیٰ گیلانی اپنے ڈبل کیبن میں پیچھے لٹا کے اس کو نکال کے لے گیا. اس سرکاری افسر میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ پرائم منسٹر, اس وقت ایم این اے نہیں تھا, اس کے بیٹے کو پکڑے, اس کی گاڑی کو روکے اور اس میں سے توقیر گیلانی کو نکالے. سر جی اتنے کیس نکلیں گے, اتنا گند نکلے گا, اتنا پراگندہ ماحول نکلے گا. میں صرف ایک پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا, اس ملک میں حرام کی کمائی کی دوڑ لگ چکی ہے, عزت بنانے کی دوڑ نہیں لگ چکی. جو ایمان اور عزت سے زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو بیوقوف, جاہل, فاتر العقل سمجھا جاتا ہے, اور جو حرام کی دولت پر اپنا سب کچھ. سوری آپ ایک مومنٹم کے ساتھ ہیں لیکن صرف اس لیے انٹرجیکٹ کر رہا ہوں, یہ آپ ساری بات کرتے رہتے ہیں, ہمارے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے کیا. یہ عوام سمجھتی ہے, چاہے غلط سمجھے, کہ ان کے حکمراں کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس پروسیڈ آن دیٹ ازمپشن. حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, پھر بھی ہم اس نہج کھڑے ہیں باوجود اس کے کہ لوگوں کو تقریباً یقین ہے کہ یہ سب کرپٹ ہیں. آپ کی وہ باتوں سے متفق نظر آتے ہیں, چاہے صحیح یا غلط, لیکن پھر بھی ہم اس نہج کھڑے ہیں. تو اب اس کے آگے دیکھیں کہ باوجود اس کے اب آگے کیا ہوگا. وہ ٹھیک ہے, آپ پوری وہ فلم دہرائیں گے, لوگ مانتے ہیں آپ کی بات, لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. مانتے ہیں آپ کی بات. آپ آج میں یہ ٹیلر نہیں چلاتا. دیکھیں حکومت 4 طریقوں سے تبدیل ہو سکتی ہے. نمبر 1, فوجی آئیں اور خدا نہ خواستہ جمہوریت کو پامال کریں اور کوئی ماروائے عدالت یا ماروائے قانون بات کرے. نہ ان کا ان میں سٹیمنا ہے, نہ ہمت ہے, اور انہوں نے ستو پیے ہوئے ہیں, ان کے اپنے معاملات ضرورت ہے ہوئے ہیں کہ یہ شیخ صاحب ضرورت کیا ہے. چلیں آپ فورن منسٹری ان کی, ڈیفنس منسٹری ان کی, جو وہ چاہتے ہیں ہوتا ہے ان ایریاز میں, انہیں ضرورت کیا آنے کی. اگر میں سیاست میں ہوتا تو میمو گیٹ میں ایک آدمی رہتا, یا میں رہتا یا کوئی اور رہتا, یا کوئی اور جگہ پہ میں بیٹھا ہوتا تو اس کو نکال دیتا جس نے میمو گیٹ میں آ کر یہ بات کی تھی. کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں ایمان کی حد تک کہا تھا کہ میمو گیٹ ٹرو ہے, اور اگر غداروں کے لیے سلوک میں وہ لوگ کمی کریں جن لوگوں نے اس ملک کے آئین سے, سرحدوں سے, اس ملک کی بقا اور سلامتی سے عہد کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی ایمان کی کمزوری ہے, اور ان کے دل میں میل ہے, اور ان کے دل میں بھی لالچ آ گیا ہے کہ نوکری چلتی رہنی چاہیے, باقی معاملات بات کے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر یہ درست ہے, نہیں اگر یہ درست ہے, جو کہ لگ رہا ہے درست ہے, تو اب آپ سوچیں کہ فوج جو ہے, میری چیز آپ یقین رکھیں, میری کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں خدا کی دی ہوئی عقل سے جو بات کہتا ہوں اس کا مجھے اندازہ ہے کہ میں کتنی حساس بات کہہ رہا ہوں,
کیونکہ مجھے اس چیز کا غم اور دکھ ہے کہ وہ ادارے جن کے نام پہ لوگ سلام پیش کیا کرتے تھے اور جن کے نام پہ لوگ اپنے آپ کو عزت کا مقام سمجھتے تھے، آج ان کے اداروں پہ گھروں میں لوگ باتیں بناتے ہیں، ان اداروں میں باتیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی امیج ریٹنگ ان اداروں میں اتنی کم ہو گئی ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا سلامی سلام سے آج کل جو ہے بڑھ کے سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال دیکھیں اب ایک اسیس کریں چیز کو، 4 بڑی پاورز پاکستان میں، فوج، میں کر رہا تھا آپ نے اس میں روک دیا، فوج، عدلیہ، نمبر 2 عدلیہ، عدلیہ کے فیصلے سے یہ اتنے بے شرم ڈھیٹ ہیں، دیکھیں ان کو کون نکالے گا؟ کیوں ہے سر؟ اس لیے کیونکہ فوج اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں کھڑی، فوج سپریم کورٹ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ فوج سپریم کورٹ کو دیکھیں، میری بات سنیں، یہ ٹھیک ہے کہ فوج سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اور سپریم کورٹ اسی لیے تو چوڑ ہے نا یہ لوگ، اسی لیے یہ چوڑ ہیں، اسی لیے یہ نہیں بات سنتے۔ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ جب چیف جسٹس ڈیفنس کالج میں جا کے کہتا ہے کہ میں آرٹیکل 6 لگا دوں گا کہ فوجی سوچتا ہے، دیکھیں یہ فوج 2 چیزوں سے گھبراتی ہے، پاکستان فوج کو اس وقت 2 چیز ڈر دلاتی ہیں، ایک چیف جسٹس، دوسرا آپ کا یہ کیمرہ۔ صحیح ہے۔ وہاں فرسٹریشن کی اتنی انتہا ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں، اور میں منہ سے نکال بھی نہیں سکتا، لیکن یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کیا ہوں گے اور کیمرہ ہمیں کیا کرے گا 1-2-3 گھنٹے کے لیے۔ لیکن ڈرنا بھی تو چاہیے شیخ صاحب، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں سر، ڈرنا بھی تو چاہیے، مطلب عوام کی اگر میں سوچ سے واقف ہوں، آپ کہتے ہیں چور بیٹھا رہے گھر میں آ کے، میں ذرا موئز کی بات، پبلک اکاؤنٹیبلٹی اور جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، یہی میں موئز کی بات کو، شیخ صاحب میں موئز کی ایک بات یہ ایڈریس کروں، آپ کی بات سے لنکڈ ہے، یہی تو فرق ہے۔ یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس لیے ساتھ نہیں دے رہے سپریم کورٹ کا اور میڈیا کا اس طرح سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگلا قدم ان تک آ سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی، ابھی کچھ نہیں ہونے والا، انہیں پتہ ہے ابھی کوئی فوج پہ نہیں ہاتھ ڈال سکتا اس وقت، لیکن وہ جانتے ہیں یہ تسلسل چلتا رہا۔ فوج پہ کیوں ہاتھ ڈالے گا؟ فوج کر کیا رہی ہے جو ہاتھ ڈالے گا کوئی؟ دیکھیں آپ کا لیوی کیا ہوا ہے رینجرز کا، آپ کراچی کے مقبول ترین اینکر ہیں، کہ کیا کسی نے پوچھا کہ رینجرز کی حالت انہوں نے کیا بنا دی ہے؟ کوئی رینجرز کے اندر ریکروٹمنٹ الاؤڈ ہے؟ آپ ہر پارٹی کا، امن کمیٹی کا، جنگ کمیٹی کا، بھتہ کمیٹی کا، کھاتا کمیٹی کا، وطن کمیٹی کا، سیلاب کمیٹی کا، ہر آدمی آپ پولیس میں رکھ سکتے ہیں، کوٹے مقرر ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ اس لیے خراب ہے کہ کراچی کی پولیس پاکستانی معاشرے کی ترجمانی نہیں کر رہی، اور رینجرز کو نہ 10 روپے دے رہے ہیں، نہ اس کی بھرتی کر رہے ہیں، اور نہ ان کو جانے دیا گیا ہے۔ یہ دس واز اے ڈیسیژن آف دی گورنمنٹ مینز اسلام آباد، ناٹ قائم علی شاہ۔ شیخ صاحب، قائم علی شاہ صاحب نے جب بعد میں 6 دن لیاری کے آپریشن میں یا 5ویں دن جب انویٹیشن دے بھی دی رینجرز کو، تو رینجرز نہیں آئی، وہ پھر رینجرز کا بھی ڈیسیجن تھا، حالانکہ یہ ایسا آٹونومس باڈی نہیں ہے جو کہ منع کر سکے۔ دیکھیں رینجرز کو ایک جنرل کمان کرتا ہے، پولیس کے پیچھے ایف سی یا رینجرز، کیونکہ سندھ ہے یہاں رینجرز ہوگی، اور جہاں کوئی اور صوبے ہوں گے پشاورہ وہاں ایف سی ہوگی، ان کو جنرل ہیڈ کرتے ہیں۔ اور وہاں اگر میں نے کسی ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا جس دن آپ پولیس کو ہٹائیں گے یہ امن ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پولیس کا رول جو ہے، پولیس خود بہت بڑی ٹارگٹ کلر تھی اس ایشو پہ، پولیس خود اس مسئلے میں الجھی ہوئی تھی، اور ان کا لائن اور لینتھ ڈیفرنٹ تھی، ان کے مقاصد ڈیفرنٹ تھے، ان کو ہدایت مختلف تھی۔ کہاں گیا ذوالفقار مرزا، کہاں گیا منظور وسان؟ اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں شیخ صاحب، اس کا جواب دیں، عوام لوگ پوچھتے ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ ان سے سوال کریں، میں دوں گا تو بڑی قیامت آ جائے گی، اور I know what was going on there، لیکن وہ کس طرح منظور وسان چھٹی کر کے گیا، اور کس طرح بدین میں بیٹھ گئے ذوالفقار مرزا صاحب، اور کس طرح جناب علی وہ معاملات جس کے لیے لیاری، وہ جگہ جہاں میں نے جوانی میں ککری گراؤنڈ میں تقریریں کی، جہاں شہید بے نظیر بھٹو نے اپنی شادی کا فنکشن جہاں استعمال کیا، وہاں آگ اور خون سے نہلایا گیا، اور یہاں پیپلز پارٹی میں آج بتائے نا نبیل قبول جا کے اور طارق انجینئر جا کے بتائے، آج دیکھیں پیپلز پارٹی کا لیلن گراڈ تھا جو لیاری، وہاں جا کے بتائیں یہ کہ ہم اپنے لیلن گراڈ میں آئے ہیں، ہم نے یہ تغمے سجائے ہیں خدمات کے، حالانکہ ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں ملا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا تھی جو کہ لیکن وہ وفا کے شعار میں زندہ رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔
بالکل, اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی آرمنگ, جس کو نبیل گبول صاحب بھی بولتے ہیں, سوری. اور سر آپ کے دوست نواز شریف صاحب کی پارٹی نے عزیر بلوچ صاحب کو اب دعوت دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب دیکھے بغیر جو ہے لوگوں کو لینے کو تیار ہیں, تو اس آفر کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے کہ عزیر بلوچ صاحب کو دعوت دی ہے غوث علی شاہ صاحب PMLN پریزیڈنٹ سندھ نے پارٹی جوائن کرنے کی؟ دیکھیں اب اس ملک میں جب میں کہتا تھا نواز شریف صاحب کو 2009 میں کہ نواز شریف صاحب آپ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے, یہ دادا استاد ہیں, جن سکولوں میں آپ نے یہ کام سیکھے ہیں اس میں آصف زرداری پرنسپل رہا ہے, ہیڈ ماسٹر رہا ہے. جب میں یہ کہتا تھا کہ 2009 میں یہ کام کر لو, یہ آپ کو ویسی کھانے وانے کھلا رہا ہے, ان دی اینڈ جو ہے, کیونکہ آصف زرداری نے مجھے خود زبان دکھائی تھی, اس نے کہا شیخ رشید زبان نکال کے مجھے کہا میں ساری چیزیں بھول جاؤں گا, یہ زبان کے نشان نہیں بھول سکتا, جب بھی میں بات کرتا ہوں یہ نشان میرے اندر رکاوٹ پیدا کرتا ہے, لیکن میں ٹائم کا ماسٹر ہوں. آصف زرداری صاحب نے مجھے کہا اور میں نے انہیں کہا جی کہ سیاست میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا میرا ٹائم دیکھنا. ایک وہ وقت تھا جب یہ کہتے تھے کہ جو بھی صدر مشرف کا ساتھی ہوگا اس کے لیے میرے لیے قبرستان ہے اور میرے دروازے بند ہیں, اور میرے لیے ایک ایسا لفظ پنجابی میں استعمال کرتے ہیں وہ طلاق ہے ان کے لیے. کہاں گئے وہ لوگ سارے, کہاں گئے؟ اگر یہ 2009 میں مسلم لیگیں اکٹھی ہوتی, نواز شریف صاحب اس کے سربراہ ہوتے, نہ چودھری شجاعت نظر آتا, نہ شیخ رشید نظر آتا, اور ممتاز بھٹو کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی. آپ کو ممتاز بھٹو, اور یہی شاید آصف زرداری چاہتا ہے کہ نواز شریف ممتاز بھٹو کی طرف جائے اور اس کی سیاست کا ایک نیا دریچہ سندھ میں کھلے, اور یہ معاملات جو ہیں یہ بگڑتے. اور اس کے پاس کسی کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے. جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ آصف زرداری ٹھیک الیکشن نہیں کرائے گا, دھاندلی کرائے گا, عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں آصف زرداری کی قیادت میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو پھر بتائیں فرشتے کرائیں گے, چودھری افتخار صاحب آ کے کرائیں گے, کیا فارمولا ہوگا؟ نگران حکومت کا کیا بنے گا؟ نگران حکومت جو بنے گی, فارمولا تو 20ویں ترمیم میں درج ہے, اور الیکشن کمیشن کو آزاد کروانے میں سپریم کورٹ رول پلے کر سکتا ہے, الیکٹورل رولز میں سپریم کورٹ رول پلے کر سکتا ہے, اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. سپریم کورٹ کہاں کہاں رول پلے کرے گا؟ اس دن میں گیا ایفیڈن کیس میں تو چودھری افتخار صاحب کافی مجھ سے خفا دکھائی دیے. انہوں نے کہا جی آپ آگے ہیں. میں نے کہا جی میرا تو آگے پیچھے کوئی نہیں, میں تو یہ بات کہنے آیا ہوں جو لوگ نشے کی منشیات کی دوائیاں فروش کر کے اور یہ ٹینڈر اور یہ کیا کہتے ہیں یہ ٹھیکے لے کر اور یہ ان کے کوٹے لے کر قوم کو اس بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں, ان کی اگلی نسلیں بھی متعارف ہوں گی. افتخار صاحب کہنے لگے آپ تو ہمارے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ٹروں گا اس ترازو کو. میں نے کہا جی میں کیا کروں, میں عوام کی آگے بات کرتا ہوں. اور میں تو اب یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں اس ملک میں جب سے بنو کی جیل اٹھا کے لے گئے ہیں میری رائے بدلی ہے, ورنہ میں سمجھتا تھا جو شریف آدمی جیل جائے اسے ضمانت ہی نہیں کرانی چاہیے. یہاں تو امام زامن باہر کر بھی نکلو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ امام زامن سمیت ہی لے جائیں. تو ہمیں اس ملک میں کوئی ہے جو کہے کہ بھئی آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے, کیا لیبر پالیسی دی ہے, ہیلتھ پالیسی دی ہے, جس ملک کا کوئی عطا پتہ ہے کہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ڈرافٹ نہ بھیجیں تو ہم مارے جائیں. ہمارا یہ بجٹ جو الیکشن کی پہلی دھاندلی ہوگا اس میں وہ باتیں یہ کریں گے جو یہ ممکن نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ بجٹ آئے گا جو اگلی حکومت آئے گی اگر کوئی سر, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سر, لیکن یہ آپ اس کو انڈر لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ والا بجٹ آئے گا اس کے اندر پاپولسٹ میجرز ہوں گے اور آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بجٹ تو پاپولر ہوگا, چاہے وہ اپنے وعدے پورے نہ کر سکیں, وہ پھر الیکشن کی بات ہوگی. خیر ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے آج مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب. facebook.com/agenda360 پہ جا کر آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. You can watch it again. Back with you after break. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہم شیخ رشید احمد صاحب سے بات کر رہے تھے اباؤٹ سچویشنز نیشنلی. اگر لیاری آپریشن کے اوپر جس کے اوپر سے اسکیٹ کرتے ہوئے چلے گئے شیخ صاحب, اگر اس کے اوپر اگر واپس آئیں شیخ صاحب, یہ آپ نے پولیس کو آپ نے وہیمنٹلی اس کی کرٹیسزم کی کہ بہت عجیب ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے, اور آپ نے سرخرو سمجھا. حالانکہ رینجرز بھی کراچی میں اب کافی زمانے سے ہیں اور وہ بھی ہماری انٹرنل پالیٹکس کا حصہ ہیں.
اور آپ نے جو ابھی تک پیپلز پارٹی کی تنقید ہوئی ہے، شیخ صاحب وہی پیپلز پارٹی ججمنٹ والے دن ملتان میں ایک پی ایم ایل نون کی سیٹ جیتتی ہے، اور یہ وہی پولیس ہے جو کہ عوام کے اندر سے ہی نکل کے آتی ہے، یہ کوئی انڈیا سے نہیں ہم لوگ پکڑ کے لاتے لوگوں کو جو کہ ہم اپنے اوپر پھر مسلط کرتے ہیں بندوقیں دے کے۔ سر سوال یہ کہ جو لیاری میں ہوا، جو لیاری میں مس مینجمنٹ ہوئی، اور پیپلز پارٹی ایز اے ہول، یہ اور جو کرپشن کی آپ ساری باتیں کرتے ہیں، سر لوگ اس کرپشن سے تنگ بھی ہیں، واقف بھی ہیں، لیکن اس کرپشن کا حصہ بننا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہمیں بھی اپنا کوئی کیک کا سلائس ملے، بجائے اس کے کہ یہ جی یہ گناہ ہے یا یہ غلط ہے یا یہ جرم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کیک کے سے لوٹے ہوئے مال میں سے ان کا بھی حصہ ہو۔ ایک وقت تھا شرافت، دیانت اور عزت جو ہے وہ عزت کا نشان تھی۔ اب لوٹا ہوا مال، چاہے وہ جوئے کا ہو، چاہے وہ پرچی جوئے کا ہو، چاہے بھاتے کا ہو، اور جو بدماش ہے وہ عزت پا گیا، جو عزت ہے وہ سر چھپا کے بیٹھ رہا ہے۔ میں ساری پولیس کی یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں صدق کے دل سے، جب آپ یہ کہتے ہیں رینجرز کی، آپ رینجرز کو بھیجیں واپس کراچی، ورنہ رینجر بھی پولیس بن جائے گی۔ دیکھیں فوج کی اتنے عرصے یا اسپیشل سیکیورٹی کے لوگوں کی اتنے عرصے ایک علاقے میں ملوث رہنا، ایک دن کوئی یہ بھی لوگ ہیں، ان کے بچوں کی بھی فیسیں جاتی ہیں، انہوں نے بھی کرائے کے مکانوں پہ اگر یہ ہو نہیں چکا شیخ صاحب، آپ دیکھیں، آپ پھر یہ ہوپ والی بات ہے، اس کی کوئی مطلب جو لوگ کراچی کے اندر ایک دہائی سے زیادہ سروائیو کیے ہیں، وہ سسٹم سے الگ رہ کے تو نہیں کیے نا سر، سسٹم کے ساتھ مل کے ہی کیا ہوگا، چاہے ان کا اتنا برا حال نہ ہو۔ دیکھیں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عسکری ادارے کو بہت عرصے تک اس گند کے نزدیک ملوث نہیں رہنا چاہیے۔ جب لوگ رینجرز کا کام تھانے چلانا نہیں ہے، چوکیاں چلانا نہیں ہے، رینجرز کو تھوڑے عرصے کے آنے کے بعد واپس اپنے ہیڈ کوارٹرز میں جانا چاہیے، اور یہ حکومتوں کی نااہلی ہوتی ہے۔ سر ایک جو رینجرز کا کام ہے وہ ہے کہ آپریشن میں تو کم سے کم وہ مسل کا استعمال کیا جا سکے، جو پولیس کے پاس مسل نہیں ہوتا وہاں تو ان کو یوز نہیں کر رہے، باقی چوکیوں پہ بٹھایا کوئی مسل نہیں استعمال کرتا۔ ایک رسپیکٹ اور عزت اور وقار ہوتا ہے، یا کسی کے لیے خوف ہوتا ہے کہ یہ منصف ہیں، یہ کسی کے کالا پیلا نیلا سفید نہیں دیکھیں گے، اور they will go اور as per merit green book کے طور پہ جائیں گے۔ سر دیکھیے، یہ فرق یہ ہوتا ہے جو رینجرز اور پیراملٹری ادارے اور سویلین اداروں میں، کہ عوام کے ساتھ جب ایک ماس اسکیل آپریشن آپ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ایک کو ذرا ٹریننگ ہوتی ہے عوام کے ساتھ کس طرح بیہیو کریں، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہے، اور ایک کو ٹریننگ نہیں ہوتی کیونکہ وہ پیراملٹری ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے دشمن سے لڑنا۔ اب پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں نہ پولیس کو یہ ٹریننگ ہے، اور اگر ہے تو بھول چکے ہیں، اور رینجرز کو تو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ رسپیکٹ والی بات جو ہے، یہ آپ اگر یہ پاسٹ فیو منتھس دیکھیں جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے عام غریب معصوم لوگوں کی پولیس اور رینجرز کے ہاتھوں، اٹ لیوز اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ اس میں کوئی ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں جو لوگ ٹیررسٹ ہیں یا جن کو آپ دوسرے لوگ کہتے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ میں اپنے علاقوں کے کئی بدماشوں کو جانتا ہوں، گجرات سے، شیخوپورہ، ادھر ادھر سے، جو افغان وار میں اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کیونکہ وہاں 10-20 ہزار گولیاں چلائی جا سکتی تھی۔ پولیس نے تو 5-5 7-7 فائر کیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بعض لوگوں کی، اول تو بعض لوگ نکلتے اداروں سے نکلنے کے بعد ان گینگز میں چلے جاتے ہیں۔ جب ملک میں دیکھیں انڈیا میں چوری ایسی ہے، کرپشن اس سے زیادہ ہے، وہاں بھی بے ایمان ہے سیاستدان، وہاں بھی کرپشن بہت بہتات ہوگی، لیکن وہاں کے اداروں کا، انویسٹیگیشن ایجنسیوں کا جو ہیڈ ہے وہ اپنی عزت کے لیے کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے اس کا ایک مثالی فیصلہ دیتا ہے۔ یہاں جو کیس جائے گا بڑے آدمی کا وہ داخل دفتر ہو جائے گا یا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہاں دیکھیں جیل میں سائیکل چور بیٹھے ہیں، جیل میں معذرت کے ساتھ ویل کپ پانا چوری کرنے والے 12-12 13-13 مہینوں سے بیٹھے ہیں، اور اصلی چور جو ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے ان کو 30 سیکنڈ کی سزا دے کے مذاق اڑا رہے ہیں، 30 سیکنڈ میرے میں یہ 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ، یہ از دس اے وے؟ عزت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضائع ہو جائے، عزت ہوتی لمحے کے لیے ہے، اور وہ جو لمحہ جب گزر جاتا ہے تو عزت خاک میں مل جاتی ہے، لیکن ان کے لیے جن کے عزت ہو۔ تو سر لیاری کا آپریشن جو ہے وہ بالکل باوجود لندن جاتے ہیں۔ جی لیاری کا آپریشن یعنی فیلئر ہے بالکل، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب یہ خود بول رہے ہیں حقائق، صحیح ہے۔ اور ابھی 28 گھنٹے کی انہوں نے بات کی، مہلت کی، اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ کہتے ہیں جو بھی ہو کچھ ملنا نہیں ہے، تو پوائنٹ کیا تھا؟
سر اب آپ دیکھیں کراچی کے حالات کیوں کیا کیا گیا اگر پاکستان، مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دی، میں سے آپ نے پوچھ رہا ہوں کیا یہ فرمایا؟ آپریشن آپ کے خیال سے کیوں کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے؟ میں آپ کو علیحدگی میں بتاؤں گا. دیکھیں جب وہ لوگ بڑے ہو گئے جن کو استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، وہ کرائے کے لوگ جو ان کی ہدایت پر عمل کرتے تھے، شہنشاہ وہاں سے چلتا ہے وہاں مارا جاتا ہے خالد، اور پھر ریمانڈ ڈکیت مارا جاتا ہے، شہنشاہ کو مارنے والے مارے جاتے ہیں. دیکھیں یہ ایسے ہی کیس ہے جیسے لیاقت علی خان کے قاتل اکبر کو وہیں پہ مار دیا گیا تاکہ کھرا ہی ختم ہو جائے. جب وہ لوگ بڑے ہو گئے پیسوں سے قبضوں سے، دیکھیں نا کراچی میں بڑا ہوتے بھی دیر نہیں لگتی اور 2 نمبر کے لوگ خانہ نمبر 1 میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو بزنس مین ہے، دولت تو ساری 80% دولت کی نشو و نما اور سپلائی اور کوارڈینیشن اور اس کا سارا انفراسٹرکچر وہ کراچی سے ہے. کوئی 20 لاکھ ٹرک کراچی سے چلتے ہیں، ایک دن پورٹ نہ چلے تو ترال کھڑ سے لے کے آزاد کشمیر تک اور آزاد کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان تک بھوک اور ننگ ہو جائے. سو ایسے عالم میں وہ لوگ جو اشاروں پہ کام کرتے تھے، جن کو پرنٹ آتا تھا کہ یہ ماسٹر پلان ہے، وہ خود دادا بن گئے. جب وہ خود دادا بن گئے تو انہوں نے کہا ان دادوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے. ان دادوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بات کی جائے اور اس کو جلد سمیٹا اور نبیٹا اور اس کو رول بیک کیا جائے. نہ وہ رول بیک ہو سکا، نہ وہ سمٹا جا سکا، بلکہ گلے پڑ گیا. اور گلے ایسے پڑا ہے کہ وہ چینل پر آ کر جو باتیں کہہ رہے ہیں میں کہنے کی جرت نہیں کر سکتا جن کے سر کی قیمت ہے. دیکھیں اس سے زیادہ کسی حکومت کے ڈوب مرنے کا کیا مقام ہے کہ پرائم ٹائم پہ آ کے وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں حکومت کہتی ہے اس کی چلیں اگر میڈیا کی ریچ ہے ان کی ریچ نہیں ہے تو کم از کم یہ امبیرسنگ تو ہے جو کہ رحمان ملک صاحب اور قائم علی شاہ صاحب کی باتوں کے بیچ میں تضاد ہوتا ہے. یا پھر رحمان ملک صاحب آتے ہیں پہلے دن کہتے ہیں کہ جی یہ آپریشن اس لیے روکا گیا تھا کہ آپریشن کی مینجمنٹ، وہ تو ویسے ہی کمپنی کی مشہوری کے لیے چیف منسٹر رکھا ہوا ہے. وہ کچھ آپ قائم علی شاہ کا کیوں ذکر لاتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں امبیرسمنٹ زیادہ اس بات میں ہے کہ رحمان ملک صاحب ایک دن آگے کہتے ہیں یہ آپریشن میں کچھ مس مینجمنٹ ہو گئی تھی، اگلے دن آگے کہتے ہیں یہ آپریشن ہی نہیں تھا، ریڈ تھی، اگلے دن آگے کہتے ہیں آپریشن بعد میں ہوگا. ہوتی نہیں ہے، وہ امبیرس نہیں ہوتے رحمان ملک صاحب. میں تو کہہ رہا ہوں پیپلز پالیسی کے لیے جگہ سے بہت آگے چلے. خدا کی طرف گولیاں کر کے انہوں نے ہوائی گولیاں چلائی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں. میں تو وہ کہتا ہوں جو آپ لوگ کہتے ہیں، آپ کے کیمرہ مین کہتے ہیں کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، اتنی آسمان کی طرف گولیاں چل رہی تھی. چلیں سر، لیاری تو انتہائی ضروری اور امپورٹنٹ کراچی اور سندھ باقی کی پولیٹکس کے لیے تو ہوگا، لیکن اب اس حکومت نے اگر کسی بھی طرح سے جانا ہے یا الیکشن جلدی ہونے یا جو کچھ بھی ہونا ہے، اس کا دار و مدار زیادہ میرے خیال سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد کی سیاست سے ہے، جس میں اگین آپ کے فیورٹ اور آپ کے دوست عمران خان اور نواز شریف صاحب کا رول ہو سکتا ہے. اگر پھر سے ذرا اس طرف آنے کی کوشش کریں، اب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اعلان تو کیا، اب آپ اس کو زیادہ اہمیت تو نہیں دے رہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تحریک وہ چلا چکے ہیں اور کامیابی سے اس تحریک کے نتائج بھی پھر آپ کو ججز کی بحالی میں نظر بھی آئے. تو کس طرح اسیس کریں گے نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی کو، اور کیا وہ واقعی تحریک چلا پائیں گے جس طرح وہ کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر تحریک کا ایک ٹارگٹ ہے اس کی اچیومنٹ کا، اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس. نواز شریف صاحب کو بقول آصف زرداری کے وہ کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف میری انشورنس پالیسی تھی، کیونکہ 4.5 سال تو انہوں نے نکال دیے. اور اب اگر جلسہ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو میں پروفیسر منور صاحب کے اور عمران خان صاحب کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر نواز شریف اسمبلی سے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے تو میرا خیال ہے ساری قوم کو اس کے پیچھے ہو جانا چاہیے. سر 20ویں ترمیم کے بعد سر یہ بھی تو خیال کریں، ان کو ایک چیک اینڈ بیلنس جو حکومت پہ الیکشنز کے دوران حزب اختلاف نے رکھنا ہے وہ موقع گوا دیں گے. آپ بہت بڑی قربانی سے مانگ رہے ہیں. کیا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے سر جی؟ کیا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہے، باقی کسی صوبے میں لیڈر آف اپوزیشن نہیں، جس کی مرضی کے رائے سے انہوں نے نگران حکومت بنانی ہے؟ بلوچستان میں کون ہے جناب علی؟ مجھے بتائیں، مجھے اس کا نام بتائیں جو اپوزیشن لیڈر ہے. آپ میرا ہے جی فیڈرل گورنمنٹ میں پھر بھی اپوزیشن کا رول تو ہے سر. فیڈرل گورنمنٹ میں اسی طرح انہوں نے 3 الیکشن کمیشنوں کے نام دے دیے ہیں. کل منیر شیخ کو جو بھی ہیں ان کو کہیں گے ہم نے بنا دیا ہے. کیا اس ملک میں لوگ اندھے تھے کہ 3 مہینے سے
الیکشن کمشنر کی سیٹ خالی ہے اور بیچارہ جو الیکشن کمشنر ہے دن کو سپریم کورٹ کے کیس سن کے رات کو 1-1 2-3 بجے تک وہاں بیٹھتا ہے, وہ بھی ایک انسان ہے. کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ ہے, اس کو الیکشن, جو قوم الیکشن کمیشن کے لیے اپنے 18 کروڑ لوگوں میں سے ایک بندہ نہیں چن سکتی, وہ نگران وزیر اعظم کے لیے کتنے بڑے بحران سے گزرے گی جناب. وہ قوم نگران وزیر اعظم کے بنانے کے لیے, نگران کیبنٹ کے بنانے کے لیے, اور نگران کیبنٹ, لیٹ می فنش فرسٹ, نگران کیبنٹ اس وقت بنائیں گے جب الائزہ پارٹی کی ایم کیو ایم بھی, جب الائزہ اے این پی بھی, جب الائزہ کاف بھی, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ کس طرح کہیں گے کہ جناب ہمارے نزدیک یہ آدمی ٹھیک ہے اور یہ آدمی غلط ہے, یہ کیبنٹ منسٹر ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. یہ بہت بڑے بحران سے ملک گزرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن کی طرف جا رہا ہے, یہ کھڈے کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اس قوم میں اتفاق رائے کے لیے ذات کا فیصلہ اور ذات کا مفاد جو ہے اس کو زیادہ اہمیت ہے, چاہے جائے کہ قومی مفاد کو اہمیت حاصل ہو. شیخ صاحب, یہ آپ نے ایک ڈومز ڈے سینیریو پینٹ کر دیا کہ اگر یہ لوگ, لیکن سر چیف الیکشن کمشنر کے جان بوجھ کے اتفاق نہیں ہو رہا نا. چودھری نثار چاہتے ہیں کہ یہ ڈی فیکٹو والے صاحب کے پاس آئیں, پی ایم ایل نون چاہتی ہے کہ یہ جو انٹرم چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے پاس فیصلہ آئے گیلانی صاحب کا, اور گیلانی صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے صاحب آئے جن کو میں نے خود لگایا ہو. لیکن جب وقت آئے گا اصلی فیصلے کرنے کا, تو کیونکہ اپوزنگ طرف اتنے بھیانک نتائج ہیں, یہ لوگ دے ول ڈیسائیڈ سم تھنگ, اور جمہوریت کی وکٹری ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو پھر وٹ یو آر سیئنگ ول ہیپن. بٹ یہ جو بیچ میں ایک آخری پلینگ کارڈ انہوں نے کھیلا ہے نئے صوبوں کا, ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا بہت جاندار لائیو ہو گیا ہے, اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. نیچے ہمارا سیاستدان ابھی بھی اس کی سوئی پھنسی ہوئی ہے. آپ تو الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اپنے علاقے کا ایس ایچ او نہیں لگنے دے رہا کہ الیکشن ہونے والے ہیں. جی آپ بلیو کریں گے کہ اپنے علاقے کا یہ کیوں استعفے نہیں ہو رہے کہ پٹواری اور لگ گیا تو فردیں اور دوسرے معاملات جو رکے ہوئے ہیں سارا. دیکھیں اس ملک میں بلڈر مافیا یہ الیکشن لڑے گا, اتنی بڑی دولت خرچ ہونے جائے گی, اتنی بڑی انٹرنیشنل, اور آپ یہ نہ بھولیں کہ آصف زرداری کے پیچھے امریکہ فل فلیج کھڑا ہوا ہے, اور امریکن امبیسڈر جس اپوزیشن لیڈر کو ایک دن پہلے ملتا ہے 4 دن بعد اس کی 72 گھنٹے کے بعد اس کی ٹون بدلی ہوتی ہے. ابھی ہمارے ذہن سے غلامی کی یہ سوچ نہیں گئی. یہ آصف علی زرداری صاحب اور امریکن کے ملنے کے علاوہ یہ بلڈرز کا پیسہ خرچ ہونا, یہ تو خوشائند بات ہے سر, یہ عوام پہ ہی خرچ ہوگا نا, مطلب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہی صحیح, لیکن غریبوں پہ ہی خرچ ہوگا, اور نہ ہونے سے بہتر ہے کیونکہ ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز تو پھر کہیں اور جاتے ہیں. دیکھیں ڈیولپمنٹ فنڈ تو 4 شہروں میں جاتے ہیں سر جی, لاہور جاتا ہے, ملتان جاتا ہے, اور آصف زرداری صاحب کا ہماری بہن جو فریال, کیا نام ہے ان کے شہر کا, لاڑکانہ, سندھ میں, لاڑکانہ نہیں جی, نواب شاہ, جہاں سے ان کا بے نظیر آباد, نواب شاہ, بے نظیر آباد. دیکھیں سارے ملک کے شہر ایک طرف لگا لیں, رحیم یار خان سے لے کے اس ساری بیلٹ بھکر تک لے کے اٹک تک, اور اٹک سے میاں والی سے لے کر آپ سارا کوارڈ بنو میران شاہ تک چلے جائیں, وہاں تو بم جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کا پروگرام نہیں جا رہا. فاٹا والوں کو ہم نے اتنا دھوکہ دیا کہ سارا ڈیولپمنٹ کا فنڈ آ رہا ہے امریکن کا, وہاں 0 پیسہ بھی نہیں گیا. وہاں 4000 kg کے بم تو ضرور ڈیزاسٹر گئے ہیں, لیکن وہاں پیسہ نہیں گیا. پیسہ 4 شہروں میں گیا ڈیولپمنٹ کا. سارا اس ملک کا 80% پیسہ ڈیولپمنٹ کا گاڑی والوں کے لیے خرچ ہوا ہے کہ اس کی کار کا ٹائم ضائع نہ ہو, یہ اشارہ نکال دو, یہ برج ڈال دو تاکہ اس کو اندر سے کراس نہ پڑے, اور یہ سیدھا اپنے گھر کو پہنچ جائے, یہ سیدھا اپنی فیکٹری کو پہنچ جائے. کوئی پالیسی نہیں دی کہ جس کی چھت ٹپکتی ہو اس کے لیے کوئی اینگلائرن, کوئی اینٹیں سستی ہو جائیں. 4 چیزیں آپ دیکھ لیں جو غریب جس سے اپنی چھت ڈھانپ سکتا ہو اس کی بہتری کے لیے کوئی انویسٹ کیا گیا ہو. 20 لاکھ لوگوں کو روزگار دینا ہے اس ملک میں, 1 لاکھ روزگار کے لیے بھی بندوبست کیا گیا. 80% اس ملک کا ڈیولپمنٹ پروگرام کمپنی کی مشہوری کے لیے اور گاڑیوں والوں کے لیے ہے کہ گاڑی سیدھی جائے, اسٹریٹ جائے, رکاوٹ نہ ہو, اشارہ نہ ہو, کوئی بندہ نہ ہو رستے میں اور ٹھک کر کے جائے, اور 120 کی. اور جس معاشرے کی سوچ یہ ہو کہ یہاں دوسرے انسان کیڑے مکوڑے ہیں, اس کو ڈالڈے کا ایک ڈبہ دینا ہے, چینی کی بوری دینی ہے, اس کو جناب پتی کا ایک ڈبہ دے کے ساتھ ایک لفافہ دینا ہے, اور چیک دینے ہیں فلانے سکیم کے اور سیلاب سکیم کے اور وطن سکیم کے اور شہید بے نظیر بھٹو کی سکیموں کے,
پھر اس معاشرے سے آپ یہ سمجھیں لیکن کہ یہ لوگ سوری سر ٹائم کم ہے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ جو وطن کارڈ اسکیمیں ہیں اور یہ انکم سپورٹ پروگرام ہیں یہ بڑے کامیاب ہیں, عورتوں کو امپاور کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر تو کافی تعریف بھی بین الاقوامی سطح پہ کافی تعریف ہو رہی ہے, پہلی بات. اور دوسری بات میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں صحیح, اور دوسری بات کم کسی کو تو کچھ مل رہا ہے صحیح, اور پیپلز پارٹی کی ملتان کے اندر اس میں کافی کوشچن ہے, صحیح, باوجود اس میں کافی کوشچن مارک ہے. میں کہتا ہوں غریب کے منہ پہ چلو شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے اس کے پیٹ میں کچھ جا رہا ہے, جا تو رہا ہے, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ٹھیک کتنا تھا. اگر اس کو زیادہ شفاف بنایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح شیخ صاحب, اس کی شفافیت کے اوپر کافی تعریف ہوئی ہے, بین الاقوامی سطح پہ ہوئی ہے, لیکن سر اس بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ, وطن کارڈ اسکیم, اور اس کے بعد یہ سدن پنجاب, جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا, اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ایک ملا کے ایک ایسی مہم ضرور کھڑی کر دی ہے جس کا ملتان کے اندر ایویڈنس آیا ہے کہ وہ جیت گئے. ایک بائی الیکشن ہی جیتے صحیح, لیکن جیت گئے. سر ان کی پھر ہے ایک بیس سندھ ہے اور سدن پنجاب ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے میں یوسف رضانی کی بات کرتا ہوں, یہی یوسف رضا گیلانی جو ہے 3 مئی 2009 کے انہوں نے کہا صوبے اگر بنے زیادہ تو یہ فیڈریشن کے لیے تھریٹس ہو جائے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ملتان والے سرائکی صوبہ بناتے ہیں تو ضرور بنائیں, لیکن آج میرا یہ انٹرویو آپ ریکارڈ رکھ لیں آنے والے وقت کے لیے, یہ ایسا پنڈورا باکس بھی کھل سکتا ہے, ایسا پنڈورا باکس بھی کر سکتا ہے کہ اس ملک کی فیڈریشن کے لیے سوالیہ نشان بن جائے. ضرور بنائیں. فیڈریشن کے لیے بہتر نہیں ہوگا اگر صوبے جو ہیں سارے چھوٹے ہوں. یوسف رضا گیلانی کی دیکھیں, ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا میپ, پڑھا لکھا جو آپ لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل پالیٹکس. پریکٹیکل پالیٹکس میں اور تھیوریٹیکل پالیٹکس میں, اور پاکستان کی پریکٹیکل پالیٹکس دنیا کے کسی ملک سے نہیں ملتی, یہ کسی کتاب قانون ضابطے سے نہیں ملتی. یہ بات یہاں نہیں رکے گی. میں اشاروں, کناتوں اور سر آپ بہت آگے چلے گئے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ بہت آگے چلے گئے. 2/3 میجورٹی پنجاب اسمبلی کی ملنی ہی کہاں ہے, یہ تو سنیں تو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کہاں تک ہو سکتا ہے. سر دیکھیں, یہ جو سیاسی ایک یہ اسٹریٹجی ہے جو بہت افیکٹو اس لیے ہے کیونکہ یہ محدود کر دیتی ہے نواز شریف صاحب کو سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں, جہاں پہ ویسے ہی انہیں عمران خان صاحب کا سامنا ہے. اب سدرن پنجاب میں اگر وہ کلیئر سٹانس سرائکی پروونس کے حق میں نہیں لیں گے نواز شریف, جو کہ وہ نہیں لیں گے, تو وہاں پہ ان کو جو ہے نقصان پہنچے گا سیاسی طور پہ. اور سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں عمران خان سے انہوں نے لڑنا ہے, تو محدود کرنے کے لیے نواز شریف کو یہ جو ایک اسٹریٹجی ہے تو کامیاب جا رہی ہے ابھی تک اس حد تک کہ اگلی باری پھر زرداری. یہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کی یہ سوچ ہے. میرا خیال ہے الیکشن ون سائیڈڈ بھی ہو سکتے ہیں اگر عوام میں جو میڈیا کی بیداری ہے. میں نے 100 پروگرام کیے ہیں, لہر آ گئی تو میں نے 100 پروگرام کیے ہیں اپنی زندگی میں. پہلی دفعہ بلا ناغا اینکر پھر 3 چھٹیاں کرتا ہے, میں نے وہ بھی نہیں کی, اب کرنی شروع کی ہیں. میں نے قوم کا رسپانس دیکھا ہے, قوم میں شعور ہے. قوم بے شک ان کے ڈالڈے کے ڈبے بھی کھا لے گی, چیک بھی لے لے گی, مال بھی لے لے گی, ٹھپا اپنی مرضی کا لگائے گی, اور ایسا ٹھپا لگا دے گی کہ ان کا ٹھپا ہی لگ جائے گا, اور ایسا ٹھپا لگے گا کہ یہ ساری عمر یاد رکھیں گے کہ کتنا گہرا کسی نے ٹھپا لگایا تھا. وقت آنے دیں. اس کیمرے کے اثرات ہیں, وہ عقل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایکٹر ہیں, ان ایکٹروں سے کچھ نہیں ہوتا اور ان سے کچھ نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ان کا مال چھین کے, ان کی کمائی, ان کے ووٹ کو ایک دن کی دلہن رات کا سارا جہیز لوٹ کر لے جا رہے ہیں ایک ووٹ کے بدلے. الٹیمیٹلی لوگ بھی ٹھپا لگائیں گے. میری یہ سوچ ہے کہ شاید ایسا ٹھپا لگائیں گے کہ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آئے گا اور ون سائیڈڈ رزلٹ آئے گا. بہت بڑی آپ نے پریڈکشن کی. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے شیخ رشید احمد صاحب کا تبصرہ سنا کہ اب پرائم منسٹر کی کنویکشن کے بعد کی سیاست جو ہے وہ کیا ہوگی, نواز شریف صاحب کا رول کیا ہوگا, عمران خان صاحب کا کیا رول ہوگا. اور ایک بہت امپورٹنٹ انکشاف کیا شیخ صاحب نے کہ ان کے خیال سے اگلے الیکشن میں ایک لہر آ سکتی ہے اور ایک ون سائیڈڈ ووٹ پڑ سکتا ہے جو کہ شاید سب کو سرپرائز بھی کرے. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی رات 9:05 پہ پھر ملیں گے.